اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا اہل الکتاب تعالوا الى کلمة سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64. آپ کہہ دیجئے کہ اے کتاب والو، آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان میں برابر ہے، وہ یہ کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر ایک دوسرے کو اپنا رب اور ایشور نہ بنائیں. اللہ کے سوا ہم کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور ایک دوسرے کو اللہ کو چھوڑ کر کے معبود اور ایشور نہ بنائیں. پھر اگر وہ نہیں مانے تو کہہ دو کہ تم گواہ رہو، ہم تو اللہ کے فرما بردار اور آگیا کاری ہیں. Say, O people of the scripture, come to a common word between us and you, that we will not worship except Allah, and not associate anything with Him, and not take one another as lords instead of Allah. But if they turn away, then you say, bear witness that we are Muslims. یہ آیت بتاتی ہے بہت اسلام کی جو عظمت اور گریٹنس ہے نا، یہ آیت سے جھلکتی ہے کہ اسلام جو دنیا پہ آج چھا رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ انسانوں کو، ہیومینٹی کو انسانوں کی غلامی سے، سلیوری سے نکالنے کے لیے آیا ہے. کوئی انسان کسی انسان کے سامنے نہ جھکے. دنیا میں جنگ کس چیز کی چل رہی ہے اور چلتی آ رہی ہے؟ ارج ٹو ڈومینیٹ. آپ سب لوگ ہمارے سامنے جھکیے تب ہم آپ کو ایکسیپٹ کریں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ نہیں، مین کائنڈ از سپیریئر ان دس ورلڈ. اس دنیا میں ہر چیز انسان کا غلام ہے. اب زمین ہے، یہ نوکر ہے ہماری. کیوں؟ یہ ہمیں کیا دیتی ہے؟ اللہ کے حکم سے ہمارے لیے دانا پانی دیتی ہے. یہ ماں نہیں ہے. یہ سورج ہمارا نوکر ہے، ہمارا دیوتا نہیں ہے وہ. کیوں؟ ہمارے لیے. ہم کیا اس کے لیے کریں گے؟ وہ ہمارے لیے روشنی پرووائڈ کر رہا ہے. جیسے ہمارا نوکر ہے، ہم بولے چائے لاؤ تو چائے لائے گا، پانی لاؤ تو پانی لائے گا. تو اس میں اس آیت میں کیا بات کہی گئی ہے؟ ہمارے لیے کیا لیسن ہے اس میں؟ اور ہم مسلمان آج کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ کہہ دیجئے، قل کہہ دیجئے، یا اہل الکتاب، اے کتاب والو. کتاب والوں سے مراد یہودی بھی ہیں، جیوز، اور کرسچنس بھی ہیں. ان کو کتاب دی گئی تھی. تعالو، آؤ، کم، الی کلمۃ سوائن، ٹو اے کامن ورڈ، ایک برابر کی بات ہے ہمارے بیچ میں، تمہارے بیچ میں. کیا برابر ہے؟ تمہارے بک میں بھی یہ لکھا ہے. اچھا آپ دیکھیے گا کہ ویدوں میں بھی یہی تعلیم ہے جو ہندوؤں کے پرانے
اوریجنل بکس ہیں اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ ایک ہی گاڈ ہے، ایک ہی ایشور ہے، اور اس کا کوئی پرتیما نہیں، اس کا کوئی اسٹیچو نہیں، اس کی کوئی مورتی نہیں ہے. یہ انہوں نے بعد میں بنائے. کیا بولتے ہیں یہ؟ وہ ایک امیجنیشن کے لیے کہ کیسا ہوگا، تھوڑا دماغ میں لانے کے لیے ہم لوگ کرتے ہیں. اپنے سے انہوں نے کیا کیا، بنا لیا. تو وہ کامن ورڈ کیا ہے؟ اللہ نعبد، کہ ہم نہیں عبادت کریں گے الا اللہ، سوائے ایک اللہ کے. اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے. عبادت کیا ہے؟ عبادت کے بہت سارے فارمز ہیں، شکلیں ہیں. اس میں سے سب سے ٹاپ لیول کا کیا ہے کہ سر زمین پر ٹیک دینا کسی کے سامنے. یہ سب سے ہائی لیول ہے عبادت کا. یہ صرف اللہ کے سامنے ہو سکتا ہے، نہ کسی قبر کے سامنے. اسی طرح ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا، یہ بھی کیا ہے؟ عبادت کی فارم ہے. جھکنا، رکوع میں جانا، یہ بھی کیا ہے؟ عبادت ہے. دعا کرنا، یہ عبادت ہے. ڈرنا کہ یہ نقصان پہنچا دے گا، یہ دل کی عبادت ہے. امید رکھنا کہ یہ نفع پہنچائے گا، یہ کیا ہے؟ دل کی عبادت ہے. محبت کرنا، کسی سے اتنی محبت کرنا کہ اس کے لیے ہر چیز قربان کرنے کے لیے ریڈی رہنا، یہ دل کی عبادت ہے. تو اچھا، بہت ہی عظمت کے ساتھ، بڑائی کے ساتھ اس کی ہر بات ایکسیپٹ کر لینا، یہ کیا ہے؟ یہ بھی عبادت ہے. تو یہ سب اچھا، دعا کرنا. اب یہ سارے فارمز ان کے یہاں تھے، یہودیوں کے ہاں، عیسائیوں کے. انہوں نے کیا کیا؟ کرسچنز نے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، ان کو پوجنے لگے، ان سے دعا کرتے ہیں. یہودیوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دے لیا، ان کے سامنے جھکنے لگے. اب مسلمانوں نے کیا کیا؟ بزرگوں اور ولیوں کے مزار بنائے، جو کہ ناجائز تھا. مسلم کی 696 نمبر حدیث ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کیا کرتا ہے کہ برائی کی جڑ کو مٹاتا ہے، اوپر نہیں، پتے نہیں کاٹتا، ٹہنی نہیں کاٹتا، جڑ سے ختم کر دیتا ہے. فار ایگزامپل، اگر زنا حرام ہے تو یہ چاہتا ہے کہ بندہ زنا کے فرسٹ اسٹیپ تک ہی نہ جائے، جڑ ہی کاٹ دیتا ہے. اسی لیے کہا کہ دیکھنا بھی کیا ہے؟ غلط ہے، تاکہ دیکھے گا نہیں تو بات نہیں ہوگی تو وہاں تک پہنچے گا نہیں. تو شرک کے، برائی کے جو جڑ ہے، اسلام اس کو ختم کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول نے کیا کہا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اپنے ایک ساتھی کو کہ الا ابعثک علی ما بعثنی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تمہیں ایک ایسے کام کے لیے نہ بھیجوں جس پہ مجھے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا؟ تو کہا کیوں نہیں، بھیجیے. تو کہا ما رأیت تمثالا الا طمستہ، کوئی بھی مورتی تمہیں دکھے اسے بالکل ختم کر دینا. اور ولا قبرا مشرفا الا سویتہ، کوئی اونچی قبر دکھے تو اسے کیا کر دینا؟ زمین کے برابر کر دینا. یہ اسلام کی تعلیم تھی. اب ہمارے یہاں کیا ہوا؟ پجاری پیدا ہوئے، انہوں نے دیکھا کہ یہ تو آسان کمائی ہے. پرسوں ہم آ رہے تھے ادھر سے، یہ جوڑی مزار ہے، کیا ہے جوڑی مزار، دیکھا کہ کیسا لوگ جا جا کے بیوقوف بنتے ہیں. ایک بڈھا جھاڑو لے کے سب کے سر پہ مار رہا ہے، اور وہ سر جھکا کے کھڑے ہیں. کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہ ایشور کی جھاڑو ہے، اللہ خدا کی برکت اس جھاڑو میں ہے. سوچئے، جس قبر کو، جس بلڈنگ کو بنانا ہی منع ہے، وہاں پہ جانا کیسے درست ہوگا؟ اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اجمیر میں لوگ سجدے کرتے ہیں، وہاں جا کر کے سجدے کرتے ہیں، دیوار پکڑ کے، جیسے کعبے کی دیوار پکڑ کے رونا ہے، اس طرح سے لوگ یہاں پہ جا کر کے روتے ہیں.
تو یہ شرک کے اڈے قائم کیے اور مسلمان اس کو اطمینان سے دیکھتا ہے، برداشت کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، ہم کسی کے ساتھ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے اور ایک دوسرے کو رب نہیں بنائیں گے۔ رب بنانے کا مطلب ایک اور ہوتا ہے، کیا؟ کسی نے کہہ دیا کہ یہ حلال ہے، ہم نے مان لیا، کسی نے بول دیا یہ حرام ہے، ہم نے مان لیا، یہ بھی رب بنانا ہے۔ آج لوگوں نے اپنے علماء کو بھی رب بنا لیا، جو بھی بول دیتے ہیں اسے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، حالانکہ ہمیں کیا بولنا ہے؟ ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین۔ کوئی بھی بات کوئی بولے تو بولنا کہ آپ دلیل دو، ثبوت دو، کہاں سے بول رہے ہو، قرآن میں ہے یا حدیث میں ہے؟ اگر دے دے تو ٹھیک ہے، نہیں دے تو نہیں ایکسیپٹ کریں گے۔ لیکن اگر نہ مانے تو کہنا اشہدوا بأننا مسلمون، تم گواہ رہو ہم تو صرف اللہ کے ہی آگے جھکنے والے ہیں، اس کے علاوہ کسی کے آگے ہم۔ تو اب سوچئے کہ دنیا میں کس نے انسان کو بلندی اور گریٹنس دی ہے؟ اسلام نے، اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ ایک سنگل ہیومن بینگ، چاہے وہ دلت ہو، شودر ہو یا کوئی بھی ہو جو انہوں نے تقسیم کیا ہے، اس کا سر اپنے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے انسانوں کے سامنے جھکے، نہیں، بلکہ ان سب انسانوں کو جس نے پیدا کیا ہے اس کے سامنے ہر انسان کا سر جھکے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس تعلیم پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اسی کے سامنے جھکنے، اسی کی عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔